نمبر 16واں گناہ جو زبان سے سرزد ہوتا ہے، کبیرہ گناہ، وہ ہے طعنہ دینا۔ کسی کو طعنے دینا یہ بھی انسان کی زبان سے ہے، اور حدیث میں اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی، مسلمان نہیں ہوتا کسی کو طعنہ دینے والا، کسی پہ لعنت کرنے والا، فحش گفتگو کرنے والا اور زبان درازی کرنے والا۔ مسلمان کسی کو طعنہ نہیں دیتا، یعنی اگر کسی میں کوئی کمی کوتاہی ہے، مالی اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے اس میں کوئی عیب ہے، کوئی خامی ہے، تو اسے طعنہ نہیں دینا چاہیے۔ کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، اس سے تنہائی میں سمجھانا چاہیے، طعنے کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ زبان سے سرزد ہونے والے گناہوں میں 17ویں نمبر پر ہے کسی کی جسمانی ساخت میں عیب نکالنا۔ کسی کی جسمانی ساخت میں عیب نکالنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اہلیہ ہیں، لیکن ان کا قد چھوٹا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، ان کا قد اس طرح ہے کہ جس طرح کے اتنی چھوٹی ہیں جیسے یہ ایک بالش ہے۔ ہاتھ سے بھی گویا اشارہ کر دیا اور یہ جملہ بھی کہہ دیا۔ چونکہ آپس میں سوکنیں تھیں تو کبھی ایسا جملہ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ ان کا قد اس طرح چھوٹا ہے جس طرح کے بالش سے اشارہ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ جملہ جو کہا ہے، لقد قلت کلمۃ لو مزج بها البحر لمزجته، تم نے ایسا جملہ کہا ہے کہ اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے۔ یعنی یہ جو جسمانی عیب بیان کرنا ہے کہ فلاں کا قد چھوٹا ہے، فلاں کا قد بڑا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ ایسی بات تم نے کہی، ایسا جملہ کہا کہ اگر اس جملے کو سمندر میں ڈال دو سارے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ اس لیے کسی کے جسمانی عیوب کے بارے میں کوئی بات نہیں کہنی چاہیے۔ اللہ نے ہر انسان کو خوبصورت پیدا کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کو جو پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے ہر انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ اس لیے ہر انسان کو دیکھنا اس کی والدہ کی نگاہ سے دیکھیں۔ ہر آدمی کسی نہ کسی کا محبوب ہوتا ہے۔ آپ کی نظر میں وہ محبوب نہیں، اس کے والدین سے پوچھیں وہ محبوب ہے، اس کی اولاد سے پوچھیں وہ محبوب ہے، اس کے اہلیہ کی نظر میں وہ محبوب ہے۔ میرے ہاں اگر کوئی محبوب نہیں تو ضروری نہیں کہ وہ سب کے ہاں نہ ہو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان بظاہر رنگ ٹھیک نہیں ہے۔ اب دیکھیں بہت سی سیاہ چیزیں انسان نفرت کرتا ہے، لیکن بیت اللہ کا غلاف بھی تو سیاہ ہے، ہر آدمی چمٹ کے اس سے دعا کرتا ہے۔ حضرت بلال حبشی کا رنگ بھی سیاہ تھا، حضرت لقمان بھی سیاہ فام تھے۔ اللہ کے ہاں اعتبار تو تقوی کا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بسا اوقات کوئی چیز سفید ہوتی ہے، انسان اس سے وحشت کرتا ہے۔ کفن کا کپڑا سفید ہوتا ہے لیکن ہر آدمی اس سے گھبراتا ہے، ہر آدمی دیکھتا ہی ڈرتا ہے، اس کو اتنا پسند نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کسی چیز کا سیاہ اور سفید ہونا یہ پسند کا معیار نہیں ہے۔ پسند کا معیار اللہ کے ہاں تقوی ہے، یہ دیکھنا اس کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ تو بہرحال زبان سے سرزد ہونے والے گناہوں میں ایک گناہ ہے کسی کے جسمانی عیوب کو بیان کرنا۔ نمبر 18، توبہ کرنے والے کو اس کے گناہ پہ عار دلانا۔ ایک آدمی نے اپنے گناہ پہ توبہ کر دی، ماضی میں اس سے گناہ سرزد ہوئے، اس نے توبہ کر دی، آج الحمدللہ وہ نیکی کی زندگی پر ہے۔ اب کوئی آدمی اسے عار دلاتا ہے تو نے ماضی میں یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی توبہ کرنے والے کو اس کے گناہ پہ عار دلائے گا، موت سے پہلے وہ اس گناہ میں خود مبتلا ہو جائے گا۔ موت سے پہلے وہ شخص خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عیر اخاہ بذنب، جس نے اپنے بھائی کو کسی گناہ کے کام پہ عار دلائی، لم یمت حتی یعملہ، اسے موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ گناہ وہ خود بھی کر لے گا۔ یعنی من ذنب قد تاب منہ، یعنی وہ انسان جس نے گناہ سے توبہ کر دی، اب ایک آدمی اس کو ماضی کے گناہ یاد دلاتا ہے، تو نے فلاں وقت یہ کیا وہ کیا، گناہ سرزد ہوا، اس نے توبہ کر دی۔ ہم کون ہیں جو اس پر جج بن جائیں اور فیصلے کر دیں؟ اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے۔
وہ انسان کے ہر عمل سے واقف ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، تو ہمیں کسی کے بارے میں اس کے ماضی کے گناہوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو ہمیں بھی پردہ ڈالنا چاہیے۔ نمبر 19، زبان سے سرزد ہونے والا 19واں گناہ کیا ہے؟ کسی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار کرنا۔ ایک آدمی مصیبت میں مبتلا ہے، دوسرا اس پہ خوش ہوتا ہے، اچھا ان کے گھر میں حادثہ ہو گیا، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا، فلاں کے کاروبار میں نقصان ہو گیا، اچھا ہو جو نقصان ہو گیا، فلاں گھر میں بیماری آ گئی تو خوشی مناتا ہے، بہت اچھا ہے۔ زبان سے تو سامنے کہہ دیتا ہے مجھے بہت افسوس ہے، لیکن دل میں خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تظہر الشماتۃ لاخیک، اس روایت کو سنیں، فرمایا کہ اپنے بھائی کی مصیبت پہ خوش نہ ہونا، فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ، اللہ اس پہ رحم کر دے گا، وَيَبْتَلِيكَ، اور اس مصیبت میں تجھے مبتلا کر دے گا۔ اپنے بھائی کی مصیبت پہ خوشی کا اظہار نہ کرنا، ورنہ اللہ اس پہ رحم کر کے اسے مصیبت سے نکال دے گا اور اس مصیبت میں تجھے مبتلا کر دے گا۔ یہ تجرباتی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسرے پہ ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، چند دن گزرتے ہیں، چند ماہ گزرتے ہیں، اسی مصیبت میں وہ آدمی خود مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوسروں کی مصیبتوں پہ مذاق نہیں اڑانا چاہیے، مدد کرنی چاہیے۔ اللہ نے توفیق دی تو انسان مدد کرے، نہیں مدد کر سکتا ہے تو اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے نجات دلائے۔ زبان سے سرزد ہونے والے گناہوں میں 20واں گناہ ہے کسی کی نقل اتارنا۔ کسی کی نقل اتارنا یہ بھی زبان سے ہوتا ہے، اور آج یہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی رائج ہو چکا ہے۔ کوئی زبان سے کسی کی نقلیں اتارتا ہے، کوئی چل کے دکھاتا ہے کہ فلاں یوں چلتا ہے، کوئی زبان سے بول کر بتاتا ہے کہ فلاں یوں بولتا ہے، کوئی ہاتھوں کے اشارے سے دوسرے کی نقل اتارتا ہے، کوئی قول فعل عمل سے بتاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احب انی حکیت احدا وان لی کذا وکذا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں، اگرچہ مجھے اتنی دنیا دے دی جائے، اتنی مجھے مال اور دولت اور دنیا مل جائے، پھر بھی میں کسی کی نقل نہیں اتاروں گا۔ آج تو ہم کوئی ایک کپ چائے پلا لیتا ہے، یار ذرا فلاں کی نقل اتارو، 1 گھنٹہ نقل اتاریں گے۔ کوئی ایک وقت کا کھانا کھلا دیتا ہے تو اس کی نقلیں اتارنا شروع کر دیں گے، صرف چند ٹکوں کی خاطر، 1 کپ چائے کی خاطر ہم نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، اللہ کی کتنی بڑی نافرمانی کر دی۔ تو یہ بھی وہ گناہ ہے جو انسان کی زبان سے سرزد ہو رہا ہے۔